کہ ایک صاحب نے کوشچن پوچھا کہ جی یہ عاقبت نا اندیش ہوتا ہے لیکن آپ نا عاقبت اندیش کہتے ہیں، تو اب اس کا جواب فوری طور پر میں وہیں پہ بھی دے سکتا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں شو میں تذکرہ کروں گا، مجھے ان کا نام تو یاد نہیں موصوف کا، لیکن ان کی ایک بات بڑی اچھی لگی مجھے، کیونکہ نیچے نا ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا جی آپ سیکھیں ان سے، میں نہیں سیکھتا اس جیسے خود پسند آدمی سے۔ یہ تو اپنے آپ کو، اچھا میری یہ بڑی بدنصیبی ہے جو میرے ساتھ جائے گی۔ بھائی جان میں لائیو آیا تھا یوٹیوب پہ، تو کسی نے کہا کہ آفتاب بھائی سے متعلق ایک لفظ اگر کہیں تو اس وقت یہی جو آپ بات کر رہے ہیں، یو آر دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ پرسن ایور، یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس پہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کا کیا امیج بنا ہوا ہے، اور یہ میری یہ بدنصیبی ہے اور کیا، ورنہ اب میں بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوں اس بات پہ which is wrong۔ اب آ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ مجھے اس کی ریپیئر کرنی چاہیے تھی، اور ریپیئر کہہ کے نہیں کرتے، آپ اپنے رویے سے کرتے ہیں۔ میرے رویے میں ایک فلا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، لیکن وہ ڈائیگرام بنا کے میں بتاتا ہوں لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک چیز ہوتی ہے ایروگنٹ، جی، ایک ہوتا ہے ریکلوس، دو مختلف چیزیں۔ ریکلوس وڈران کو کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، بالکل ٹھیک۔ ایروگنٹ ہوتا ہے جا یار جا، میں نہیں سننا چاہتا۔ ڈیڈ آئی ایور ڈو دیٹ ود یو؟ ناٹ ایٹ آل۔ سر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے تھوڑی سی نا نرم مزاج ہو گئے ہیں، چینج آیا، یہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں لوگ۔ روف کلاسرا نے ایک کالم لکھا، اب روف کلاسرا کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، بالکل، کہ دو بندے ہیں حسن نثار اور آفتاب اقبال جنہیں ایروگنس سوٹ کرتی ہے۔ نہ کرو یار ایسی بات ہرگز نہیں ہے، ایروگنس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایروگنس یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ہمارا ایک بزرگ تھا، بہت بڑا افسر تھا، اسے جب بھی ملنے کو آتا تھا تو ایک ہی بات کرتا، میرا گل چھوٹی کریں، لمبی گل نہ کریں۔ اب میں تو انجوائے کرتا تھا ان کی اس بات کو، لیکن وہ جو آ رہا ہوتا تھا نا، آدھا مورال اس کا گٹوں میں یہیں آ جاتا۔ دس از ایروگنس۔ میں تو بات سنتا ہوں اگر سننے والی ہے، ورنہ میں اوائڈ کرتا ہوں۔ کچھ لوگ خواہ کی مطلب آپ کے کان بھرنے کے لیے اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ اوائڈ کریں، زیادہ بہتر ہے، وہ غیبت کے زمرے میں آتی ہے۔ بے شک۔ تو ریکلوسو ہونا وڈران ہے، ظفر صاحب ریکلوس ہیں، میں نے یہ چیز ان سے سیکھی ہے۔ آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ کے جتنا مزے سے سوچ سکتے ہیں کہ یار کل میں نے ناصر چنیوٹی کو کھلانا کیسے، میں نے ظفری خان کو کیسے مینٹین کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ایک ٹائم مانگتی ہیں اور باقاعدہ تخلیہ مانگتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اس نے کہا جی یہ بندہ بڑا خود پسند، خود یہ اپنی تعریفیں کروا کر جو وٹ ایور، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور اگر آپ ٹھیک ہیں تو اللہ مجھے ہدایت دے۔ آمین۔ اس پر انہوں نے تصحیح کی کہ نہیں بھائی وہ ہمارا استاد نہیں ہے، اوکے، لیکن کہتے ہیں جس سے کچھ سیکھیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ مت دیکھیں کہ کون سکھا رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا سکھا رہا ہے۔ کیا بات ہے، اچھی چیز اگر آپ کو، تو اس بندے کی یہ بات بڑی وائز تھی، اور میں نے محسوس کیا کہ فیس بک پہ تو بڑا مزے کا ٹریفک ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک چھٹی چاہیے پوری، ہاں جی بالکل، بڑا ٹائم چھٹی والا دن میں فیس بک پہ جاؤں گا، اور لیکن میں لائیو جاؤں گا انشاءاللہ۔ بہترین، بہترین لائیو جائے، یہ ایک ایک کو پڑھ نہیں سکتے ہم، لائیو جا کے گپیں لگائیں گے ان کے ساتھ۔ چنانچہ بھیا یہ ناقبت اندیش ہوتا ہے، عاقبت نا اندیش بظاہر یہی لگتا ہے، میں نے بھی یہی استعمال کیا تھا اپنے کالم میں آج سے کوئی 20 سال پہلے، لیکن نوائے وقت میں میری کریکشن کی گئی تھی، اور نوائے وقت ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی ہے، میری کریکشن اگر وہاں سے ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہی ہوئی تھی۔ واپس آتے ہیں کوسچن کی طرف۔ آپ شو میں اتنے شعر سناتے ہیں، سر آپ نے کبھی فیض کا شعر نہیں سنایا، کیوں آپ کو پسند نہیں ہے اتنے، یا فیض کس کو پسند نہیں ہوگا؟ واہ واہ، موسٹ ان امیجینیٹو بندہ ہوگا جس کو فیض پسند نہ ہو۔ بے شک یہاں پر دو طرح کے لوگ ہیں موسٹلی، کچھ فیض پسند ہیں جن میں میں شامل ہوں، اور کچھ فیض پرست ہیں، ہاں جی، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، منصور صاحب سر جیسے منصور صاحب اللہ غریق رحمت کرے، آمین۔ اور بعض اوقات میں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فیض کے شعر سنایا کرتا تھا، اور گروپ میں بھی بھیجا کرتا تھا۔ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ میں نے شو میں نہیں سنائے، اتنے نہیں سنائے آپ نے، ظفر صاحب کے زیادہ تر سنائے ہیں، ظفر صاحب نظم کے شاعر ہی نہیں ہیں، تو آپ صرف غزل سناتے ہیں سر؟ غزل کا شعر، وہ جو ایک شعر سنانا ہوتا ہے، نظم ایک ایسی چیز ہے جس میں سے آئی لینڈ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، ورنہ فیض کی چند نظمیں تو لازوال ہیں، ایور گرین ہیں، وہ کبھی پرانی نہیں ہوں گی۔ تو تقریباً کتنی ہے؟ 10-12 تو ہوں گی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک نظم کافی ہے، 2 نظمیں کافی ہیں، 3-4 بڑی لازوال نظمیں تو امجد اسلام امجد کی ہیں، وہ نظم کے بہت اچھے شاعر ہیں۔ ڈاکٹر ابرار آپ کے
جی 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 آپ کے چہتے وہ نظم کے بہت بڑے شاعر ہیں. ہاں جی. لیکن ہمارے ہاں ہمیشہ غزل کا شعر ایک یا دو، اور شعر سناتے ہوئے غزل کا شعر ہی اچھا لگتا ہے. جی ظفر اقبال اس میں کوئی شک نہیں میرے موسٹ فیوریٹ ہیں، مجھے انتہائی پسند ہے، اور میں میرٹ کی بات کرتا ہوں، پیور میرٹ پہ. اچھا جی، فیض کی بات ہو رہی تو شعر تو ہونا چاہیے پھر. نہیں، فیض کی غزلیں بھی بہت شاندار ہیں، اور میں نے فیض کے کافی اشعار غزلوں کے سنا رکھے ہیں. کچھ عرصہ پہلے مجھے یاد ہے منصور صاحب موجود تھے، میں نے رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی. ہاں جی. ہاں. یہ فیض احمد فیض کا ہی شعر ہے جناب، وسیم اکرم کا نہیں ہے. معافی دے دیں مجھے، میں چونکہ فیض پسند بہت ہوں، اس لیے میں نے کہا میں ذرا اچھا جی، میں نے شہزاد کے بھی بہت شاندار اشعار. شہزاد اکبر کی بات کر رہے ہیں؟ یار سحر. اچھا آپ سچ مچ سحر مت بنے. شہزاد اکبر از ناٹ اے پوئٹ. ہاں جی. وہ پوئٹ نہیں ہے. نہیں، یہ شہزاد احمد کی بات ہو رہی ہے. شہزاد اکبر بیرسٹر ہیں. ماما تیرا کھانا ہی خراب ہونا، ایڈی سیدھی کڑی لے کے آ گیا. پھر میں نے ناصر کاظمی، بہت بڑا شاعر، کیا بات ہے. غزل ختم ہے اس بندے پہ، نہایت شاندار پوئٹری ہے ان کی. وہ روایت کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہے، ماڈرنٹی کم تھی. ابھی 10 سال اگر زندگی انہیں اور مہلت دیتی تو شاید وہ بھی ریفربش کرتے اپنے آپ کو. پھر فراز کو بھی میں حسب توفیق یاد کرتا ہوں. منیر نیازی کی غزلیں لا تعداد ایسی نہیں ہیں کہ جن میں سے آپ پک کریں، کیونکہ انہوں نے نظمیں بھی بہت کی ہیں. پھر ان کی پنجابی پوئٹری بڑی لاجواب ہے. لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ نظم میں مجید امجد، نون میم راشد، فیض احمد فیض، یہ بڑے نام نہیں ہیں، یہ بہت بڑے نام ہیں. سر ویسے اتنے جید شعراء کی آپ نے بات کی، جان کو کہاں ریٹ؟ جان از اے ویری گڈ پوئٹ، بہت اچھا شاعر. جان کے اندر وہ چیز ہے، وہ چمک، وہ کھنک اور وہ شرارت جو اکثر مجھے ظفر اقبال کے یہاں نظر آتی ہے. لیکن میرا اپنا معیار ہے، سارے شعر سنانے والے نہیں ہوتے. بہت سے شعر بھرتی کے شعر بھی ہوتے ہیں. بھرتی کا کام ہوتا ہے نا لیبلنگ کرنے کے لیے. آپ جیسے ایک ڈرامے میں ایک ایپیسوڈ دیکھیں نا آپ، تو ٹوٹل 20 سینز ہیں نا، آپ دیکھیں گے کہ اس میں 15 سین اچھے ہیں، 5 بھرتی کے ہیں. بالکل صحیح. اور کئی نئے شعراء کرام ہیں نوآموز، ان کے بھی اشعار بہت اچھے ہیں. 1 2 کسی کے 3 کسی کے 4، 5 والا ابھی تک مجھے نہیں ملا. سر 5 والے ٹک ٹاک پہ آئے گیس. صحیح کہہ رہے ہیں. تسی آپ کرو آج. میرا دل چاہ رہا ہے میں اس پہ ٹچ کروں. سر آپ دیکھیں ملیں گے آپ. سر ساگر صدیقی صاحب نے تسی کتنے ریٹ کر دے؟ ساگر صدیقی اپنی زندگی کی وجہ سے، اس کی شاعری سے زیادہ اس کی بایوگرافی جو ہے وہ زیادہ دلچسپ ہے. وہ حبیب جالب. جی حبیب جالب. حبیب جالب جیسے بعض شاعر مشاعرے کے شاعر ہوتے ہیں نا، حبیب جالب جلسے کا شاعر تھا. تو سر شاکر شجاع آبادی صاحب کے بارے میں شاکر شجاع آبادی بہت بڑا شاعر، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی زبان ڈیفرنٹ ہے. ایسا ہی ہے. میں نے شاکر شجاع آبادی جتنا سنا ہے، یا تم سے یا اپنے ایک آدھ اور سرائکی دوست سے. سر ساڈے کو گجرانوالے دا بھی مشہور شاعر ہویا ہے. بڑے بڑے مشہور شاعر ہیں بھائی. گجرانوالا اگر ڈویژن دیکھیں تو احمد راہی، شریف کنجاہی، بابا فقیر حسین جی. پھر بابا فقیر حسین، یہ سہیل احمد کے نانا ابو. جی جی نائس. گجران دا شاعر شعر سنا کے گبی مار دیندا کڑام. اچھا گبی یوں نہیں مارتے، گبی یوں مارتے. مارتے ہیں. یار کو 10 دفعہ سمجھایا انہوں نے کہ یہ گبی نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے. ہر ہفتے نا ہم ایک دفعہ یہ سنتے ضرور ہیں. بھائی میرے وہ ذہن چ رہ گیا ایتھے باز رکھ کے اڑاونا. میں دیکھا نا؟ باز کہاں سے آ گیا؟ تسی بھی تو 6-7 آئٹماں دسیاں، سمجھ نہیں آندی کیڑی کرنی. باز اس طرح اڑاتے ہیں، گبی اس طرح مارتے ہیں. گبی جو ہے نا، یہ جگہ ساری جو ہے. اور گبی میں ید طولہ کون رکھتا تھا؟ کاما پلوان. جارا. جارے کا یہ سگنیچر سٹروک تھا. شاعروں سے فوراً جارے پہ آئے ہیں. ایک شاعر فیض تھے، احمد فیض سے فوراً جارا. ایک شاعر تھے ناسخ، انہیں پہلوان سخن کہتے تھے. وہ کھاڑے چ بیٹھ کے. اچھا کچھ اکھاڑے کے اور کچھ شعرائے استبل بھی مشہور ہیں. 3 شاعر ہیں، انہیں شعرائے استبل کہا جاتا ہے. ارے کون کون؟ سارے میرے ابا کے دوست اور میرے انتہائی محترم بزرگان ہیں. ان میں سے کسی کا نام میں نہیں لے سکتا. جیسے منیر نیازی، آسیب نکال لو، آدھا منیر نیازی ختم. چڑیل، رات، تاریکی. اچھا جی کچھ اور بات کر رہے ہیں؟ سر فیض سنائیں گے آپ؟ فیض کی غزلیں گنی چنی ہیں اور وہ میں سنا چکا ہوں. کوئی نظم سنا دیجیے. نظم مجھ سے پہلی سی محبت، میرے محبوب نہ مانگ، اوکاشا نے گا رکھی ہے. جی جی جی. واہ. دشت تنہائی میں ہے جانے جہاں، وہ بھی اوکاشا نے گا رکھی ہے. یہ بہت بڑی نظمیں ہیں. البتہ ان سے بھی بڑی ایک نظم، اور جو میں سمجھتا ہوں فیض کا
मास्टर पीस है। वो मैं सुना चुका हूँ प्रॉबेबली खबरनाक में, पूरी सुनाई थी नज्म, और वो लुत्फ नहीं आता एक बंद सुन के या एक शेर सुन के, पूरी नज्म सुननी पड़ती है। सुनाए सर, ये कौन सा खबरदार है? मेरे वालों भी खुली यानी मेल बॉक्स चीज ही कोई नहीं तुम्हारे आगे। सर इसमें वो जकड़ बंद नहीं है ना? ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਦਾਦ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। नज्म कौन सी है भला? कौन सी है भला? ये मैंने खबरनाक में सुनाई थी। आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे। इसका नाम है रकीब से। ये अपने रकीब को मुखातिब करके आज तक कभी किसी ने कहा होगा? जरा तसव्वुर कीजिए कि रकीब से कह रहा है, कितने बड़े दिल वाला, कैसा फराख दिल आदमी था। आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था, वाह वाह वाह। जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है। कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के, जिसकी इन आंखों ने बेसूद इबादत की है। तुझसे खेली हैं वो महबूब हवाएं जिनमें, जरा गौर कीजिए भाईजान, बात है सर। अब आप साकित होके बैठे हैं। सर मैं, यही है ना कि फैज को फिर भुगतना पड़ता है। क्या बात है, ये कैफियत है जो आप पर तारी होती मैं देख रहा हूँ। क्या बात है सर? और तो और मामा जी पे भी हो रही है। मैं तो बेटे अगले शेर लगता रो पाऊंगा। तुझसे खेली हैं वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसरदा महक बाकी है। वाह वाह। तुझ पे भी बरसा है उस बाम से महताब का नूर, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है। तूने देखी है वो पेशानी, भजन जरा गौर कीजिए। जी सर, वाह वाह। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने, तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें। तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गवा दी हम। अच्छा जी, आज तो दिल चाहता है कि फैज ही फैज सुनता रहे बंदा। हाँ तो शो मिस कर दें। मिस नहीं करनी यार। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੇ ਤੂਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ, माशाल्लाह। ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। मुझे इतना फख्र है इस बात पे, मैं फैज जैसे अजीम लोगों की गोद में बैठा हूँ। एक क्रेडिट है। उनसे प्यार लिया हुआ है मैंने। सुभान अल्लाह। फराज से तो मैं हमेशा कहता हूँ कि दोस्ती का दम भरता हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फराज खुद जफर साहब से कहा करते थे कि ये मेरा दोस्त पहले, भतीजा बाद में। क्या बात है, क्या बात है। तो इसलिए अच्छे वक्तों में, सस्ते वक्तों में ये चंद अच्छी किताबें पढ़ ली, चंद अच्छे लोगों की सोबत में बैठ लिए, और चंद तारीख साज लोगों की दस्तबोसी कर ली। ये है जो आपको हेल्प कर रही है। और इनसे बढ़कर माँ बाप की दुआ, अगर वो नहीं है ना तो बाकी सारी चीज़ें बेकार हैं। बाकी समझें कि 10% ये है और 90% माँ बाप की दुआ है। और दुआ ऐसे ही नहीं लगती, देने को तो वो दे देते हैं, माँ बाप रुकते नहीं है, वो दुआ देने से बाज नहीं आते। जिसने दुआ को कबूल करना होता है वो बड़ा मुनसिफल मिजाज है, वो देख रहा होता है कि ये डिजर्व करता है जो दुआ की जा रही है इसके लिए, तो इसलिए उनकी खिदमत करें टिका के।